بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں آطف حبیب چودھری۔ تو خبریں جناب کیا ہیں؟ خبریں یعنی آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں یہ چینلز کے اوپر ہیں خبریں دیتے ہیں، یا آپ سنتے ہیں کہ جی یہ اسلام آباد سے خبریں ہیں، یہ فلاں جگہ سے، ہاں کہنے کو تو وہ خبر ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کوئی قانون کے مطابق تو کوئی چیز ہو نہیں رہی۔ تو اس لیے جو ہے اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں سادہ اس کی تشریح کروں تو ایک جناب بنانا ریپبلک سے جو ہے آپ کو بےغیرتی کی خبریں ملتی ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پر چند لوگوں کا یعنی آپ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ چند لوگوں کی یعنی کہہ لیں کہ ان کی حفاظت پر معمور ہیں، پیسے وہ عوام سے لیتی ہیں، جن کے خلاف وہ کام کرتی ہیں، وہ آپ کی پولیس ہو، وہ آپ کی فوج ہو، وہ آپ کا کوئی بھی شخص ہو جس کے اندر ضمیر نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف آپ کو فکس کرنے میں، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو فکس کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جہاں پر اگر آپ یہ سوچیں کہ جناب کوئی عدالت سے کسی کو انصاف مل جائے گا، کسی کی سنوائی کسی اور جگہ پہ ہو جائے گی، کوئی اور ادارہ کھڑا ہو جائے گا، یہاں پر تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جناب آپ کے یہاں کوئی اسٹیٹ بینک یعنی کسی قسم کا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں جو اپنے طور پہ آزاد ادارہ ہو اور جو اس کے مطابق سوچ سکتا ہو۔ یہاں پر تو اب یعنی آپ کی شخصی آزادیاں تک جو ہے وہ چھینی جا رہی ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جناب ہم اب مارشاء اللہ نہیں لگنے دیں گے، مارشاء اللہ لگا کر تو دکھائیں، تو ایکچوئل تو مارشاء اللہ لگ چکا ہے۔ تو بہرحال خبریں ہی اس کو کہیں کہ خبر، کیونکہ نیوز جو ہوتی ہے تو اسلام آباد سے جناب جو، لیکن وہی والی جو میں نے پہلے بات کی ہے وہی والی یعنی خبریں ہیں یہ کہ علیمہ خان کہہ لیں یا جو یعنی ہمارے جو قائد ہیں، ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کو ہم فارمر وزیر اعظم نہیں کہیں گے، آپ وہ وزیر اعظم ہے کیونکہ اس نے یہ ریسنٹ جو الیکشن تھا وہ جیتا ہے عمران خان صاحب نے۔ تو ان کے فیملی ممبران، ان کے جو لیڈرشپ ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں یعنی جن کے آپ نام لے سکتے ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان کو جناب جو ہے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کو پامال کرتے ہوئے آپ کے ہائی کورٹ لارجر بینچ کا آرڈر نہیں مانا گیا، اور جو ہے وہاں کی پولیس اس کام پہ ہے کہ جو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جو آئین کے مطابق آ رہے ہیں، ان کو ہم جناب اریسٹ کریں گے۔ اور جو خبر ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو اریسٹ کر لیا ہے۔ یعنی آپ اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی آواز اٹھائیں، آپ سچائی کا ساتھ دیں، آپ اپنے بھائی کو جو کہ ناجائز قید ہے، ناحق قید ہے، اس سے ملنے کے لیے جائیں تو جناب آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ایک ادارہ تو کرپٹ ہے نا جس نے اس پورے ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو کیا جو باقی پھر یہی ہے کہ ان کے زر خرید غلام ہیں، یہ پولیس والے، یہ آفیسر، یہ ججز، اور جو اپنا ان کا لایا ہوا جج ہے یحییٰ افریدی صاحب، ان کا فیصلہ بھی نہیں مانا گیا کہ ان کی جو ہے ملاقات کروائی جائے۔ اور دوسری طرف جو سب سے اہم چیز پیش رفت ہوئی ہے وہ تو وہ ہوئی ہے جو آرمی چیف صاحب نے جناب وہاں پہ خطاب کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، اور یہ کہا ہے کہ میں ہارڈ اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ مکمل طور پہ قانون کی حکمرانی ہو، لیکن وہاں پہ ایک لفظ کا وہ اضافہ کرنا بھول گئے کہ وہ قانون جسے میں قانون سمجھتا ہوں، جس کو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ قانون ہے، وہ قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے ملک میں کوئی کرائم ہو، اس میں کوئی فوجی ہو، اور وہ وہاں پہ موجود اگر پورا ملک اس کو دیکھ لے، اور وہ اگر اپنے ادارے میں جائے اور ان کا ادارہ وہاں پہ اٹینڈنس اس کی لگا لے، یعنی اس کو سپورٹ کرنا نجائز طریقے سے، تو آپ کے ملک کا کوئی قانون اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ یعنی آپ کی یونیورسٹی جہاں پڑھے لکھے، جہاں پہ پی ایچ ڈی لوگ بیٹھتے ہیں، جن کو انسانیت کا بھی پتہ ہے، جن کو قانون کا بھی پتہ ہے، جن کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے، ان کی لگائی گئی اٹینڈنس جو ہے کسی شخص کی وہ چیلنج ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کی جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی شخص ہے یا کسی کو، بلکہ یہ تو ایک خانہ پوری ہے نا، اب تو بات یہ ہے کہ سرے عام آپ کوئی غلط کریں، یہ لوگوں کو مار ڈالیں، اگر آپ کا جناب جو آرمی چیف ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پی سی بی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ آپ بری طرح سے ہارے ہیں، آپ کی وہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گروپ بندیاں ہوں، آپ کے پلیئرز بالکل پرفارم نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کا جو عہدے دار ہے جو وہاں پہ رکھا گیا ہے، جو آرمی چیف کی مرضی کا ہے، وہ اس کو چینج نہیں آپ کر سکتے۔ یعنی آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، آپ کہیں جی ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ جو ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ ان کی بہنوں کو اریسٹ کر دیا عمران خان صاحب کی، اور ان کے بقول جو ہے وہ یعنی ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم جناب آئین میں رہتے ہوئے ہم ریزیلینس شو کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، لیکن ہم جو ہے وہ بلڈی ریولوشن کی طرف نہیں جائیں گے،
ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، تو یہ بھی ایک کہنے والی بات ہے، کون سا قانون ہے؟ یعنی آپ کے ادارے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جی آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ سٹیٹ، پہلے تو یعنی کم علم جاہل ایف اے پاس بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، یعنی دنیا میں اتنی زیادہ ڈیفینیشنز ہیں ہارڈ سٹیٹ کی، کبھی آپ جا کے دیکھیں سافٹ پاور کی جیسے بات ہوتی ہے، ہارڈ سٹیٹ کی بات ہوتی ہے، تو ہارڈ سٹیٹ کی اپنی ایک ڈیفینیشن اس شخص نے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی آئین کی حکمرانی، تو کون سی آئین کی حکمرانی جناب؟ وہ سنم جاوید کا ایک بہت اچھا بیان آیا ہے کہ جب آپ قرآن کی جو آیات کا حوالہ دیتے ہیں تو قرآن نے اس بارے میں کوئی نہیں بات کی کہ جب آپ غیر آئینی طور پر ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، تو باقی ان کا جو آئین ہے جس کے مطابق کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، تو جناب ابھی تک آئین کے مطابق آپ کا رجیم چینج آپریشن ہوا، آئین کے مطابق یہاں ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو جو ہے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو اٹھا کر جو ہے پولیس وین کے اندر ڈالا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، لوگوں پر تشدد کیا، عام شہریوں پر تشدد کیا، ڈی چوک پر جناب آپ نے فائرنگ کی، یہ تمام آئینی کام تھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک غیر آئینی ترمیم 26ویں کی، وہ بھی ایک آئینی کام تھا، آپ نے لوگوں کو فکس کیا، آپ نے جناب بہت ساری ایسی خارجہ پالیسی بنائی جو کہ بالکل ہمارے ملک، ہمارے نظریے اور ہماری جو غیرت کے خلاف تھی، لیکن وہ آپ اس کو آئین کے مطابق کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتا ہے، کبھی وہ اوورسیز پاکستانیوں سے، کبھی وہ پاکستان میں پیسہ لانے کی بات کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے جی عمران خان کے اوپر کراس لگا دیا گیا، کبھی کہتا ہے کہ جی میں جو ہے ان سے نپٹ لوں گا، کبھی وہ کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی جو ہے ایم این ایس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی یہ لوگ جو ہے جناب وہ پہنچتے ہیں عدالتوں میں، ججوں کو زود و کوب کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، کبھی یہ بزرگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی قمیضیں تک پھاڑ دیتے ہیں، جاز امیر جیسے لوگوں کی، کبھی اعظم سواتی جیسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے گھروں کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمام اگر آئینی کام ہے تو پھر ایسے آئین سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہاں جی، سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ جو دھرنا جو ہے اس کا اعلان ہو گیا کہ دھرنا جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر دیا جائے گا، تو پوری قوم کو چاہیے کہ اس میں بھرپور شرکت کرے۔ تو انشاءاللہ میں تھوڑی سی جلدی میں ہوں، تو انشاءاللہ باقی باتیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔